بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزوں کی حفاظت کے لیے صدقہ فطر کو واجب فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1609 میں موجود ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا تاکہ روزے دار کے روزے کے اندر کوئی بیہودہ بات یا لغو بات ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ پاک ہو جائے، اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھانے کا سلسلہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ فطر کی دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو خود روزے دار کو اس کا فائدہ ہوگا کہ اس کے روزے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس کے لیے یہ کفارہ بن جائیں گے، اس کی کمی کو پورا کر دیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ معاشرتی ہے کہ معاشرہ کے اندر جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کو عید کی خوشی میں ساتھ شریک کیا جائے گا اور ان کے کھانے پینے کا سامان ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے مدینہ شریف کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ تو وہ شخص جو کہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا سامان، جو اس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ ہے، جو گھریلو ضروریات ہوتی ہیں اور بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے علاوہ گھر میں پڑا ہے، تو اب اس کو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ایک بندے کا صدقہ فطر ہمارے ہاں جو عام طور پر دیا جاتا ہے گندم سے، وہ 2 کلو گندم کی قیمت ہے۔ آج کل علماء کرام نے تقریباً 170 روپے بتایا ہے، 170 روپے اچھی گندم کی قیمت کے لحاظ سے۔ تو یہ جو گندم سے دینا چاہیں ان کے لیے ہے، اور عام طور پر ہم پاکستان میں اسی سے ہی ادا کرتے ہیں، تو کم از کم یہ دیا جائے، اور اس سے بہتر جو جتنا دے۔ بہرحال ایک بندے کی طرف سے اتنا ہوگا، وہ اپنی طرف سے بھی دے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے گا۔ اور اگر بیوی کا اور بالغ بچوں کا خرچ بھی اپنے ذمے ہے تو ان کی طرف سے وہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، اور ان کی طرف سے جو عملی طور پر اجازت موجود ہوتی ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہوتا کب ہے؟ یہ جو میں نے نصاب بتایا ہے، یہ نصاب عید کی صبح صادق کے وقت اگر بندے کے پاس موجود ہے تو اب سال گزرنے کی شرط نہیں۔ زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے جب سال گزر جاتا ہے، یہاں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ عید کی صبح صادق کے وقت اگر وہ اتنے مال کا مالک ہو گیا تھا، اور یہ جو سامان اس کی ضروریات کے علاوہ ہے، اس میں اب تجارتی مال یا بڑھنے والا مال جو ہے جس کی قیمت بڑھتی ہے اس کی بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی سامان اس کے پاس پڑا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ ضرور اس کو ادا کریں۔ باقی لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ مہمانوں کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دینا ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے دینا ہے، اور جن بڑوں کی طرف سے دے گا ان سے اجازت لے لے تو بہتر ہے، وہ تاکہ ان کی اس میں رضا شامل ہو جائے تو پھر ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ اس پر واجب نہیں ہوتا۔ اور صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ تو جو بھی مستحق ہیں، جن کے پاس اتنا نصاب نہیں، جو اتنے نصاب کے مالک نہیں ہیں جس کا ذکر ہوا ہے، ان کو صدقہ فطر دیں۔ غریب، مسکین، نادار، اس میں اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی اصل یعنی ماں باپ اور اسی طرح اوپر تک، اور اپنی فرع یعنی اپنی اولاد، اور اس طرح نیچے تک بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ باقی رشتہ داروں کو، دیگر لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر عید سے پہلے ہی ادا کر دیں تب بھی بہتر ہے، اور ان کو تاکہ آسانی سے عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔
ورنہ عید والے دن ضرور دیں عید پر جانے سے پہلے، پھر بھی اگر ادا نہیں کیا تب بھی واجب رہے گا اور ادا کرنا ہوگا ان پر جن کے صاحب نصاب ہونے کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک معاشرے کے اندر ایک بہترین روش ہے کہ عید کی خوشیاں اکیلے نہیں منانی، بلکہ اپنے مسلمان بھائی جو نادار ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔